السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، میں نے اپنے بھائی کو چلاتے ہوئے کہا۔ آپی، آپ میری ایک بات تو سن لیں، میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتی اور نہ ہی میں تمہاری شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میں سب لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی اور انہیں تمہاری اصلیت کے بارے میں بتا دوں گی۔ میں اسے دھکے دے رہی تھی، آنسو تیزی سے میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بھائی اس قدر گھٹیا انسان ہو سکتا ہے۔ آپی، آپ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہی ہیں، معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا زیادہ آپ معاملے کو بڑھا رہی ہیں، اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں کرنا، بہتر یہی ہے کہ تم اپنا منہ بند کرو اور اس گھر سے نکل جاؤ۔ میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، تمہاری وجہ سے میری نند بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اپنی نند کا خوفزدہ چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا، میں نے اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کیا جو میری وجہ سے خوفزدہ ہو جائے۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا اور اسے کہا کہ تم باقی دنیا کو تو بے وقوف بنا سکتے ہو، لیکن تم اپنی بہن کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، تمہارے ساتھ میں نے اپنا پورا بچپن گزارا ہے، اس کے علاوہ اپنی جوانی بھی تمہارے ساتھ ہی گزاری ہے۔ تمہارے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی میں اندازہ لگا لیتی ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ ابھی بھی تمہاری شکل دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ابھی بھی تمہارے ذہن میں مکاریاں چل رہی ہیں اور تم کسی طرح سے مجھے بے وقوف بنانا چاہتے ہو، مگر میں اس بار تمہاری مکاریوں میں نہیں آؤں گی۔ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں ہی گھر کے بیرونی دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ اچانک ہی اس نے میری نند کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ اس مسکراہٹ کو میں بہت اچھے طریقے سے نوٹ کیا تھا۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میری نند کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گی۔ میں نے پہلے بھی اسے بڑی مشکل سے خاموش کروایا تھا اور اسے بڑی مشکل سے تسلی دی تھی کہ فکر مت کرو، اب میں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے دوں گی۔ میں نے دوبارہ اس کے چہرے پر تھپڑ مارا اور اسے کہا، اب جلدی سے یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں ہر طرح کا لحاظ بھول جاؤں گی اور یہ بات بھی نظر انداز کر جاؤں گی کہ تم میرے بھائی ہو۔ یہ بات تو آپ نے پہلے ہی نظر انداز کر دی ہے۔ اگر آپ کو واقعی اس بات کی پرواہ ہوتی تو آپ کبھی بھی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرتی اور کبھی بھی مجھے اس طرح سے ذلیل نہ کرتی۔ تو میں ذلیل صرف اور صرف تمہاری حرکتوں کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ اگر تمہاری حرکتیں ٹھیک ہوتی تو مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے اسے آخری بار دھکا دیا اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سب کچھ میں نے بڑی مشکل سے کیا تھا۔ اپنے بھائی کو دھتکارنا اور پھر اسے اپنے گھر سے باہر نکالنا، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی۔ اس انسان کے ساتھ میرا بچپن گزرا تھا، اس انسان سے میں بہت محبت کرتی تھی، وہ میرے دکھ سکھ کا ساتھی تھا، ہم دونوں میں شروع سے ہی بہت دوستی تھی۔ مجھے اپنے پیٹ میں تکلیف کا احساس ہوا۔ نند تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے باجی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں بھی لال تھیں۔ میرا شمار ان عورتوں میں ہرگز بھی نہیں ہوتا تھا جو اپنی نند کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی، جو اپنی نند کو نیچا دکھانے کے چکروں میں لگی رہتی تھی۔ مجھے ہر اس شخص سے محبت تھی جس سے میرا شوہر محبت کرتا تھا۔ وہ اپنی بہن کی بہت قدر کرتا تھا، اس کی کوئی بھی خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتا تھا۔ جب میں یہ سب کچھ دیکھتی تھی تو مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہوتی تھی۔
میں بھی اپنے بھائیوں کی بالکل اتنی ہی لازمی تھی جتنی میری نند۔ اسی وجہ سے میری خواہش رہتی تھی کہ اسے کوئی بھی دکھ نہ پہنچے اور میں بھی اس کا خیال رکھوں۔ شاید میری انہی عادتوں کی وجہ سے سسرال والے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ساس کے منہ سے ہمیشہ میری تعریفیں نکلتی تھیں، مگر کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ میری نند بہت پریشان رہنے لگی ہے۔ میں جب اس سے اس بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا دیتی۔ ان دنوں میرے بھائی کے بھی میرے گھر میں چکر کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے تھے۔ میری ساس اور سسر عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور میرے جیٹھ نے بھی ایک الگ گھر لے لیا تھا۔ وہ ہفتہ پہلے ہی وہاں پر شفٹ ہو گیا تھا۔ اب گھر میں صرف میں اور میری نند ہی ہوتے تھے۔ میں تو چونکا حاملہ تھی اور بہت کم اپنے کمرے سے باہر نکلتی تھی، کیونکہ صحن کی زمین کچی تھی اور بارشوں کی وجہ سے وہاں پر اچھا خاصا کیچڑ تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے یہ زمین پکی کروانے کی بات کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ہی بھول جاتا تھا۔ ایک دن جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے قدموں کے نشان دکھائی دیے۔ وہ مردانہ چپل تھی۔ اس طرح کی چپل ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں پہنتا تھا۔ میں حیران ہو گئی۔ وہ چپل کیچڑ سے بھری ہوئی تھی اور اس کے نشان میری نند کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ میں تیزی سے اس کے کمرے کی طرف گئی، دروازہ بجایا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بار اپنے شوہر کا نام پکارا، لیکن اندر سے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دی۔ میں زور زور سے دروازہ بجانے لگی اور اپنی نند کو کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے جلدی سے دروازہ کھولو، میرا دل بند ہو جائے گا۔ کافی دیر بعد میری نند نے دروازہ کھولا۔ میں جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ صوفے پر میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ارے باجی آپ، میں پہلے آپ کے پاس ہی آنے والا تھا، لیکن پھر مجھے یہ معصوم سی لڑکی مل گئی جو میتھ سے الجھ رہی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے اس بیچاری لڑکی کی میتھ کتنی کمزور ہے، میں بس اسے میتھ ہی پڑھا رہا تھا۔ میں بہت غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن میرا بھائی مسلسل مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ ایک نظر اپنی نند کی طرف دیکھا جو فکر مندی سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے تسلی دی۔ میں اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ مجھے اطلاع دیے بغیر یہاں پر نہ آیا کرو اور اس کے پاس بھی میری اجازت کے بغیر نہ جایا کرو۔ ارے باجی تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے میں اس کو کھا جاؤں گا۔ میں اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ ارے میں تو اس کی مدد کر رہا ہوں۔ سونیا تم بتاؤ نا باجی کو، تم نے ہی مجھے یہ سب کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سونیا کو اشارہ کرنے لگا۔ ان دونوں کے اشاروں کو میں بہت اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی۔ اس وقت میں اپنے بھائی کو کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اسے کہا کہ خدا کے لیے اپنی نہیں تو کم از کم میری عزت کی ہی فکر کر لو۔ تم اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے صرف اور صرف اپنی نند کی نظروں میں گرا رہے ہو۔ ارے وہ مجھے اتنی اچھی لڑکی سمجھتی ہے، تم اس کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کر کے صرف اور صرف اسے اپنے گھٹیا پن کا احساس دلا رہے ہو۔ باجی میں کچھ بھی نہیں کر رہا، میں تو صرف اور صرف اس کی مدد کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور مجھے کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں۔ آپ کو سمجھانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہے، تم صرف اور صرف اس کو تنگ کر رہے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں ہوس بھی میں بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتی ہوں۔ آج کے بعد تم میرے گھر میں داخل مت ہونا، میں نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا اور پھر اسے اپنے گھر سے چلے جانے کا کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ خاموشی سے میرے گھر سے نکل گئی۔ میں اپنی نند کے پاس چلی گئی۔ میری نند میرے گلے لگ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں کہ وہ مجھے تنگ نہ کیا کریں، مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ دن میں اپنی نند کو کہا کہ فکر مت کرو، آئندہ وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔
تم بس یہ بات میرے شوہر کو نہ بتانا۔ نہیں، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ نند نے مجھے تسلی دی تو میں بھی مطمئن ہو گئی۔ مجھے سب سے زیادہ اپنے شوہر کی فکر تھی۔ مجھے یہی ڈر رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے بدظن ہو جائے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ بھی میرے گھر آتا رہا، مگر اب جب سے میں نے اسے دھکا دے کر گھر سے باہر نکالا تھا، تب سے اس نے دوبارہ سے میرے گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ ان دنوں میں ایک اور چیز بہت شدت سے نوٹ کر رہی تھی، وہ یہ تھی کہ اب میری نند بہت زیادہ اداس رہتی تھی۔ وہ جس جگہ پر بیٹھتی تھی وہاں پر ہی بیٹھی رہتی تھی، یا پھر اپنے ہاتھوں میں موبائل لیے موبائل کو ہی گھورتی رہتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے کسی کی کال کا انتظار ہے۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، میری نظر اپنی نند پر پڑی جو کہ قریب ہی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا ہوا تھا اور موبائل کی سکرین کو گھورے چلے جا رہی تھی، حالانکہ موبائل کی سکرین اس وقت بند تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کسی کے میسج یا کال کا انتظار ہو۔ وہ مجھے کال کیوں نہیں کر رہا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ شاید وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ میں اس کے قریب ہی بیٹھی ہوئی ہوں اور میں اس کی تمام باتیں سن رہی ہوں۔ اچانک ہی اس کا موبائل بجا۔ موبائل کی سکرین کو دیکھ کر وہ خوشی سے اچھل پڑی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی چھت پر چلی گئی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ میں نے سب کچھ وہیں پر چھوڑا اور اس کے پیچھے ہی چل دی، کیونکہ اس کی حرکتیں مجھے بہت زیادہ مشکوک لگ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ چھت پر لہرا لہرا کر چل رہی تھی اور خوشی خوشی کسی سے کال پر باتیں کر رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ جس دن سے تم یہاں پر گئے ہو اس دن سے میں نے تمہیں کتنا یاد کیا۔ ایک ایک پل میں تمہاری کال کا انتظار کرتی رہتی ہوں، لیکن تمہیں میری بھی فکر نہیں ہے۔ جب بھی موبائل کی بیل بجتی ہے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ تمہاری کال ہوگی۔ میں بے چینی سے کال اٹھا لیتی ہوں، لیکن سامنے کوئی اور ہی ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے انتظار کرنا ہے اور صبر بھی کرنا ہے، لیکن یہ صبر بہت ہی مشکل ہے۔ تم اتنی جلدی کال کیوں رکھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ تھوڑی سی بات کر کے اس نے کال کاٹ دی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں ششوپنج میں مبتلا ہو گئی۔ میں اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ وہ کس سے کال پر بات کر رہی تھی۔ اگر میں 2 دن پہلے والا واقعہ سوچتی تو میرے ذہن میں بار بار اپنے بھائی کا ہی خیال آ رہا تھا، کیونکہ اسی کو میں نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا تھا۔ میرا سر بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ہی میری نند وہاں پر چلی آئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر پہلے تو حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے اور پھر وہ غصے سے مجھ سے پوچھنے لگی، بھابھی کیا آپ میری باتیں سن رہی تھیں؟ میں نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ ہاں، میں تمہاری باتیں سن رہی تھی، کیونکہ تمہاری حرکتیں مجھے بہت مشکوک لگ رہی ہیں۔ آخر تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ کیا تم واقعی میرے بھائی سے محبت کرتی ہو یا تم صرف اسے بے وقوف بنا رہی ہو اور اسے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ اس نے انتہائی غصے سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی، آپ کو مجھ سے اس طرح کا سوال کرنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے اور میں آپ کے جواب دینے کی پابند بھی نہیں ہوں۔ وہ میرے سائیڈ سے ہو کر نکلنے ہی لگی تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے سامنے لاتے ہوئے کہا کہ تم ہر چیز کا جواب دینے کی پابند ہو۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے بھائی سے اتنا زیادہ اپنے بھائی کو بے عزت کر کے اپنے گھر سے باہر نکالا۔ اس نے میری بات کاٹی اور کہنے لگی، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ آپ کا بھائی اسی قابل تھا۔ اگر تم میرے بھائی سے بات نہیں کر رہی تو پھر تم کس سے بات کر رہی ہو؟ کیا کوئی اور لڑکا ہے جس سے تم محبت کرتی ہو اور جس سے تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو تم مجھ سے اپنے دل کا حال بتا سکتی ہو۔ میں تمہاری مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ میں نے اپنی نند کا ہاتھ پکڑا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میری نند اس وقت کا عمر تھی اور وہ زمانے کی چالاکیوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ کوئی بھی شخص اسے بے وقوف بنا لے گا،
میں بس اسے بیوقوف بننے سے بچانا چاہتی تھی۔ نند نے اپنے ہاتھ جلدی سے چھڑوائے اور مجھے کہا، میں یہ سب کچھ خود ہی دیکھ لوں گی، اور میں آپ پر تو کیا، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں خالی ہاتھ کھڑی رہ گئی۔ شام کو میرا شوہر گھر واپس آیا تو وہ اپنے دوست کو بھی ساتھ لایا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی بہن کو کہا، سلیمان کو جا کر کمرے میں بٹھاؤ، اور خود میرا بازو پکڑ کر مجھے ایک سائڈ پر لے گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ دراصل اس کا یہ دوست مجھے شروع سے ہی پسند نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں بہت گندی تھیں۔ میں نے پہلے ہی اپنے شوہر کو بتایا ہوا تھا کہ میں اس گھر میں کسی کو بھی آنے سے نہیں روکوں گی، لیکن اس انسان کی موجودگی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر میرا شوہر مجھے تسلی دینے لگا اور کہنے لگا، فکر مت کرو، اب وہ بالکل بدل گیا ہے۔ میں اسے یہاں پر اس لیے لایا ہوں تاکہ وہ میری بہن کو دیکھ سکے۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم اس سے اپنی بہن کی شادی کروانے کا سوچ رہے ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پرجوش انداز میں مجھے بتانے لگا، تم نہیں جانتی اس سے مجھے کتنا زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ کچھ تو خدا کا خوف کریں، اپنے فائدے کے لیے آپ اپنی بہن کو ایک بہت بڑے خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اپنا یہ سبق کسی اور دن کے لیے سنبھال کر رکھو، فی الحال میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا۔ تم جلدی سے میری بہن کے کمرے میں جاؤ اور اسے اچھے طریقے سے تیار کرو۔ تم تھوڑی دیر بعد اسے دوبارہ سے چائے دے کر بھیج دینا۔ میں بھی ان دونوں کو تھوڑا سا وقت دوں گا تاکہ وہ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جان لیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں یہ سوچ کر حیران رہ گئی کہ آخر کب سے میرا شوہر اتنا ماڈرن ہو گیا۔ ایک وقت تھا جب وہ اپنی بہنوں کو اپنے دوستوں کے سامنے آنے کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا، اور اب وہ اپنی بہن کو اپنے دوست کے ساتھ اکیلا بٹھا رہا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ مجھے تو اس گھر کے تمام افراد ہی پاگل لگ رہے تھے۔ خیر، میں جلدی سے اپنی نند کے کمرے میں گئی۔ جب میں نے اسے تیار ہونے کے لیے کہا تو وہ آنکھوں میں آنسو لے کر میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں بھائی کی بات مانوں گی اور اس کے سامنے تیار ہو کر جاؤں گی؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور اسے کہا، مہربانی کرو، اس وقت کسی بھی قسم کا ڈرامہ نہیں کرنا۔ اس وقت جو تمہارا بھائی کہہ رہا ہے تم وہ چپ کر کے مان لو، بعد میں تمہارے بھائی کو سمجھا لوں گی۔ کیا آپ واقعی میری مدد کریں گی؟ کیا آپ واقعی یہ شادی رکوا دیں گی؟ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور اسے کہا، میں نے صرف تمہیں اپنی بہن کہا نہیں ہے بلکہ تمہیں اپنی بہن مانا بھی ہے۔ اس گھر میں وہی کچھ ہوگا جو تم چاہتی ہو، تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ میں اس وقت اسے جھوٹی تسلیاں دے رہی تھی، جبکہ حقیقت سے میں ابھی واقف تھی کہ وہی سب کچھ ہوگا جو میرا شوہر چاہتا ہے۔ دراصل ابھی میں اپنے شوہر کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی تھی اور اپنی نند کو جال میں پھنسانا بہت ضروری تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گلابی سوٹ پہن کر باہر نکلی تو اسے دیکھ کر چند لمحے کے لیے تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بلا شبہ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس سے زیادہ حسین لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر شرمانے لگی۔ اس کی معصومیت پر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے شوہر پر غصہ بھی آ رہا تھا، جو اپنے چھچورے دوست کا رشتہ لے کر چلا آیا تھا۔ جب میری نند واپس کمرے میں آئی تو وہ بہت زیادہ غصے میں تھی اور مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ آخر بھائی نے کیا سوچ کر اس شخص کا رشتہ میرے ساتھ کیا؟ میں نے اسے اس وقت اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا، کیونکہ ابھی میں اپنے شوہر سے بات کرنا چاہتی تھی۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور جوش سے کہنے لگا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میری کتنی بڑی لاٹری نکل آئی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟
تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کا یورپ کا ویزا لگ گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل گھبرا گیا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لے کر اس سے پوچھا، کیا آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگا، اب یہ ڈرامے شروع مت کر دینا، میں بہت زیادہ خوش ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم آنسو بہا کر اس خوشی کو خراب کرو۔ وہ مجھے مزید بتانے لگا کہ یہ سب کچھ اس کے دوست نے کیا ہے، اس نے مجھ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یورپ جانے کے لیے تو اچھے خاصے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ میرا کزن یورپ گیا تھا تو اسے 80 لاکھ کی ضرورت پڑی تھی، اور آپ سے وہ 1 روپیہ بھی نہیں لے رہا، تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ارے کوئی اتنا بڑا مقصد نہیں ہے، وہ صرف میری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پہلے بھی ایک بار اس نے میری بہن سے شادی کرنے کی بات کی تھی، لیکن تب میں نے تمہاری وجہ سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ تم نے مجھے بتایا تھا کہ اس انسان کی آنکھیں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ بات تو میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ وہ انسان بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا آپ ابھی بھی اسے میرے کہنے پر انکار کر دیں گے؟ میرا شوہر مسکرانے لگا اور مجھے کہنے لگا، نہیں، اب ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ پہلے تو میں نے بے وقوفی کی تھی، لیکن اب میں یہ بے وقوفی نہیں کروں گا، اور تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد میں تمہیں بھی اپنے پاس وہیں بلا لوں گا، پھر ہم دونوں عیش بڑی زندگی گزاریں گے۔ وہاں پر تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی سسرال والوں کا جھنجھٹ ہوگا۔ شوہر کی بات سن کر میں نے ایک نظر اپنے پیٹ پر ڈالی۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور اپنے شوہر کو کہا، اس کے اندر جو بچہ ہے، آپ اس کے تو اس دنیا میں آنے کا انتظار کر لیں، پھر آپ بے شک چلے جائیے گا۔ اس نے میرے دونوں کندھوں سے مجھے پکڑا اور مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو، ابھی موقع ہے، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ تم یہ نہ سوچنا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سوچنا کہ میں اپنی بہن کا سودا کر رہا ہوں۔ میں سب کا ہی سوچ رہا ہوں۔ میں باہر جانے سے ہم دونوں کا مستقبل سنور جائے گا، اور ہمارے بچے بھی ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ جہاں تک میری بہن کا سوال ہے، تو میری بہن بھی عیاشی کرے گی، اور ویسے بھی تمہیں تو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں پیسوں کی کتنی اہمیت ہے۔ میرا شوہر ہر چیز کو پیسوں کی اینک لگا کر ہی دیکھ رہا تھا، اس لیے اسے سمجھانا مشکل تھا۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری اور اسی چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے گزاری۔ پھر اس کے بعد میرا شوہر گھر سے باہر رہنے لگا۔ صرف 29 دن کا کام تھا۔ 29 دن کے بعد وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ یہ بات قبول کرنا میرے لیے ناممکن تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 29 دن کے اندر کوئی یورپ کیسے جا سکتا ہے۔ جب میں نے امی سے اس بارے میں بات کی تو وہ بھی تشویش کا اظہار کرنے لگی اور مجھے کہنے لگیں، کہیں تمہارا شوہر غیر قانونی طریقے سے تو باہر نہیں گیا؟ میں نے امی کو تسلی دی اور کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بھائی کو اس بارے میں پتہ چلا تو بھائی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، دیکھو تمہارا شوہر کس قدر بے غیرت انسان ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تم کس بنیاد پر اسے بے غیرت کہہ رہے ہو؟ تمہیں بہت جلد اس بارے میں پتہ چل جائے گا، فی الحال تم خاموشی رہو۔ میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا۔ میں اپنی اماں کو بتانے لگی کہ میرا بھائی کس قدر گھٹیا انسان ہے۔ یہ پچھلے کچھ دنوں میرے گھر میں کچھ زیادہ ہی چکر لگا رہا تھا۔ میری بات سن کر میرا بھائی چلانے لگا اور کہنے لگا، وہ بات اب ختم ہو گئی ہے، اس بات کو بھول جاؤ۔ اب میرا اس سب سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تم اپنی غلطی مان تو رہے ہو، لیکن ابھی بھی سب سے پیچھے ہٹ نہیں رہے۔ ابھی بھی تم نے میری نند کے ساتھ چکر چلایا ہوا ہے۔ وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ اماں مجھے سمجھانے لگی اور کہنے لگی، دیکھو میں اپنے بیٹے کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اور تمہیں بھی پتہ ہے کہ تمہارا بھائی کیسا انسان ہے۔ ہر شخص سے ہی غلطی ہوتی ہے، اس سے بھی ہو گئی ہوگی، لیکن اب بار بار اسے اس چیز کا احساس مت دلاؤ، کہیں وہ باغی نہ ہو جائے۔ میں نے ماما کو کہا کہ وہ باغی نہیں ہوگا، آپ اس کی فکر مت کریں۔ میرا سر بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ کچھ بھی میری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا تھا۔ شوہر کو روکنا بھی مشکل تھا،
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نند کو سنبھالنا بھی۔ میری نند ہر وقت یہ اپنے کمرے میں بند رہتی اور روتی رہتی تھی۔ اگر میں اسے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے صرف ایک ہی بات کہتی کہ مجھے اس انسان سے شادی نہیں کرنی۔ میں اس سے پوچھ کر تھک چکی تھی کہ آخر وہ کس وجہ سے انکار کر رہی ہے، لیکن وہ مجھے کوئی بھی بات نہیں بتاتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ بے ہوشگی میں تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کچھ بول رہی ہو۔ میں اپنے کان اس کے منہ کے قریب لے کر گئی تو وہ کسی لڑکے کا نام پکار رہی تھی۔ وہ کوئی عمران نامی لڑکا تھا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو میں نے بے صبری سے اپنی نند سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے، تو وہ صاف مکر گئی اور کہنے لگی کہ میں تو اس لڑکے کو نہیں جانتی اور نہ ہی میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے۔ تو میں کون سا کہہ رہی ہوں کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ وہ ہے کون؟ وہ کوئی بھی نہیں ہے اور میں نے آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور کمرے سے باہر نکال دیا۔ اچانک ہی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ میں چلانے لگی اور نند کو مدد کے لیے پکارنے لگی، لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ ڈرامے کہیں اور جا کر کریں۔ مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اسی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہیں تاکہ آپ مجھے دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے خاموش ہو گئی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر محلے کی ایک عورت جلدی سے میرے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ وہی مجھے لے کر ہسپتال گئی۔ مجھے اپنی نند کے اس رویے پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اب میری طبیعت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی خراب ہونے لگی تھی۔ ایک چیز جو میں نے بہت اچھے طریقے سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی میں کسی بھی چیز کی پریشانی لیتی تھی، اچانک ہی مجھے اپنے دل میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہ بات کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ میں ہر طرح کی پریشانیوں سے دور رہوں۔ میرے شوہر کو یہاں سے گئے ہوئے تقریباً 2 ہفتے گزر گئے تھے، اور جہاں تک میرے ساس سسر کا سوال تھا تو وہ وہیں پر ہی سیٹ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنا ویزا بڑھا لیا تھا۔ دراصل میرے سسر کو سعودیہ میں ان کے ایک دوست مل گئے تھے جنہوں نے میرے سسر کی مدد کی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اب وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر آئیں گے۔ ویسے بھی وہ مقدس جگہ تھی ہی اتنی دل عزیز کہ جب کوئی شخص ایک بار جاتا تھا اس کا لوٹنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اب گھر میں صرف اپنے اور میری نند ہی ہوتی تھی۔ میری نند کمرے سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی۔ میں بڑی مشکل سے اسے رات کے کھانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو کہیں وہ بھوکی ہی نہ مر جائے۔ میرا شوہر مجھ سے میری نند کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ میں نے اسے اپنی نند کی حالت کے بارے میں بتایا اور اسے کہا کہ ابھی بے وقت ہے، اپنا فیصلہ تبدیل کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بہن کو کھو دو۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، تم اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اور صرف اس پر نظر رکھو۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے کال کاٹ دی۔ وہ مجھ سے کبھی کبھار ہی فون پر رابطہ کرتا تھا۔ جب میں اس سے شکایت کرتی تو وہ چڑھتے ہوئے مجھے کہتا تھا کہ میں یہاں پر کام کرنے کے لیے آیا ہوں، تم سے باتیں کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کا یہ رویہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا تھا، مگر میں خاموش رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن دوبارہ میری طبیعت خراب ہوئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ جب میں واپس گھر لوٹی تو میری نند گھر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے پورے گھر میں اسے تلاش کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ محلے میں جا کر پوچھا تو محلے والوں نے بھی انکار کر دیا۔ مجھے ایک لڑکی وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ اس کی دوست کے گھر میں جا کر پتہ کریں۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری نند کی کوئی دوست بھی ہے۔ جب میں نے اس سے اس کی دوست کے گھر کا پتہ لیا تو وہ مجھے خوشی خوشی خود ہی وہاں پر لے کر چلی گئی۔ ابھی گھر کے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ ایک لڑکی کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی، خبردار، جو آپ نے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش بھی کی۔ اس لڑکی کی آواز سن کر میں گھبرا گئی۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وہ مجھے کیسے جانتی ہے۔
تھوڑی ہی دیر بعد مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری نند کی دوست تھی۔ پتہ نہیں میری نند نے اس کو میرے بارے میں کیا بتایا ہوا تھا کہ وہ لڑکی میری کوئی بھی بات سننے کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میری نند کہاں پر ہے، تو وہ مجھے کہنے لگی اس کا جواب اپنے بھائی سے جا کر لیں، وہی آپ کو بہتر انداز میں بتا دے گا۔ میں تھکے قدموں سے اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ اچانک ہی میری نظر ایک خواجہ سرا پر پڑی جو بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، کیا تم نے اپنی نند سے ملنا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں اس بارے میں کیسے پتا ہے اور میری نند کہاں پر ہے؟ وہ چند لمحے میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ پھر وہ شرارتی لہجے میں کہنے لگا، میں نے تمہیں اپنی دوست سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ اس کو گالیاں دے کر میں دوبارہ اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ سب سے پہلے میں نے اپنی امی کو کال کی۔ امی سے بھائی کے بارے میں پوچھا تو امی کی پریشان آواز سنائی دی کہ تمہارے بھائی کے بارے میں مجھے کوئی بھی خبر نہیں ہے، نہ جانے وہ کہاں پر چلا گیا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور انہیں کہا کہ مجھے پتا ہے وہ کہاں پر ہوگا۔ وہ بے چینی سے مجھے کہنے لگی، مجھے بتاؤ، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ وہ میری نند کے ساتھ بھاگ گیا ہے تو وہ بالکل خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا بیٹا میری مرضی کے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے امی سے کہا، بہتر یہی ہے کہ آپ اس بات پر یقین کر لیں کیونکہ آپ کا بیٹا یہ قدم اٹھا چکا ہے۔ میری نند بھی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں نے اس کی دوست کے گھر جا کر پتہ کیا، اس نے مجھے یہی کہا کہ تم اپنے بھائی سے جا کر یہ سوال کیوں نہیں کرتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ دونوں چاہتے کیا ہیں۔ اگر یہ واقعی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، انہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے اس بارے میں بات کرتے۔ میں جب بھی ان سے اس بارے میں پوچھتی تھی تو وہ دونوں ہی یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے سے کوئی بھی دلچسپی نہیں۔ میری نند تو میرے بھائی کا نام سن کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ میرا شوہر پردیس میں تھا، وہ ہر روز ہی مجھ سے میری نند کے بارے میں سوال کرتا تھا اور اس کی خیریت دریافت کرتا تھا۔ جب سے میری نند گھر سے بھاگی تھی تب سے اس کی کالز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ سب لوگ ہی ایک دوسرے کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں اور سبھی ایک دوسرے کے رازوں سے واقف ہیں، صرف مجھے ہی کچھ نہیں بتا رہے۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک دن میری طبیعت تھوڑی خراب تھی۔ میں صحن میں لیٹی آرام کر رہی تھی جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ جا کر کھولا تو سامنے وہی خواجہ سرا کھڑا تھا جس نے اس دن میرے ساتھ مذاق کیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں دروازہ بند ہی کرنے لگی تھی کہ اس نے اپنا پاؤں دروازے میں دے دیا۔ وہ اپنی لال آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا کر تمام لوگوں کو جمع کر لوں گی۔ میری بات سن کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم لوگوں کو جمع کرو گی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مجھے مار پڑے گی، اور اگر میں نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا تو تمہارا پورا خاندان جیل میں چلا جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو، اور نہ ہی میں تمہاری کوئی بات سننا چاہتی ہوں۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے کمرے میں گئی اور اپنے شوہر کو کال کی۔ جب میں نے اسے اپنی نند کے بارے میں بتایا تو وہ واویلا مچانے لگا اور کہنے لگا،
تم نے مجھے پہلے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بے وقوف عورت، تم نہیں جانتی کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ غائب ہو گئی ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے بھائی کی زندگی خطرے میں ہو۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنی نند کو ڈھونڈنا شروع کرو، مجھے اپنی بہن ہر حالت میں چاہیے۔ اور پھر میں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دی، یہاں تک کہ میں نے اپنے کچھ جاننے والوں کو بھی اپنی نند کے بارے میں بتایا تھا۔ میرا ایک کزن پولیس میں تھا، میں نے اسے بھی اپنی نند کی تصویر دی تھی اور اسے کہا تھا کہ اسے ڈھونڈے، مگر کہیں سے بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی۔ میری ڈیلیوری کے دن بھی قریب آ رہے تھے، اور پھر ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ تو شکر تھا کہ محلے کی عورت میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ مجھے شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ جب مجھے ڈیلیوری کے لیے اندر لے جایا جانے لگا تو اچانک ہی میری نظر ایک نرس پر پڑی۔ اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی خواجہ سرا تھا جسے میں نے اپنے گھر کے باہر دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری نند کھڑی تھی، جس نے اس وقت لڑکوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ مجھے خواجہ سرا نہیں لگ رہی تھی۔ اس خواجہ سرا نے میرے کانوں میں سرگوشی کی اور کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی ہی دیر بعد تمہیں ساری حقیقت کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ میں نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن مجھے اس کی خوشی نہیں تھی۔ مجھے صرف اور صرف اپنی نند کی پریشانی تھی۔ نہ جانے وہ اس خواجہ سرا کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ میں نے ابھی تک گھر کے کسی بھی فرد کو بیٹے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے شوہر کو بھی کال نہیں کی تھی۔ سب سے پہلے میں اپنی نند سے بات کرنا چاہتی تھی، اور تب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ میری نند میرے شوہر کی سگی بہن نہیں تھی، بلکہ وہ اس کی ستیلی بہن تھی۔ میرے شوہر کو بھی اس بارے میں تقریباً کچھ مہینوں پہلے ہی پتہ چلا تھا۔ میری نند ایک خواجہ سرا تھی، اور اس کے بارے میں بھی صرف اور صرف میری ساس کو ہی پتہ تھا۔ ایک دن میرے بھائی نے میری نند کو اپنی دوست سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا، اور اسے بھی اس راز کے بارے میں پتہ چل گیا۔ وہ میری نند کو ہراساں کرنے لگا اور اسے ڈرانے لگا کہ اگر اس نے میرے بھائی کی بات نہیں مانی تو وہ سب کو اس راز کے بارے میں بتا دے گا۔ اب وہ میری نند کے لیے بھی ہم سب لوگوں کے درمیان رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ سب لوگ ہی اس کے راز سے واقف ہو گئے تھے۔ جب میرے شوہر کو اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ بھی میری نند کو ڈرانے لگا۔ ابھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ میری نند ہر وقت ڈری ڈری کیوں رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی دوست کے ساتھ خواجہ سراؤں کے اڈے پر گئی، جہاں پر اس نیک خواجہ سرا نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اسے نرس کے کاموں پر لگا دیا۔ میری نند جانتی تھی کہ اگر وہ گھر سے نہ بھاگی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھنس جائے گی اور ایک ذلت بھری زندگی گزارے گی۔ میری نند نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی اپنے حال پر بہت خوش ہے، کوئی بھی اسے ڈرانے والا اور ہراساں کرنے والا نہیں ہے۔ وہ جن خواجہ سراؤں کے ساتھ رہ رہی ہے وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور اسے اپنے خاندان کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اس نے مجھ سے التجا کی اور کہا کہ میں اس کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتاؤں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم بلا جھجک مجھے کہہ دینا۔ جہاں تک میرے بھائی کا سوال تھا تو میرا بھائی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے ناران کاغان نکل گیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر گھر والوں کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ سب کو پریشان کرنا چاہتا تھا اور اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اور میرا شوہر بھی تقریباً 2 مہینوں کے بعد منہ اٹھا کر پاکستان واپس آ گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔